لیپ ٹاپس کی پہلی شپمنٹ آ گئی ہے. کہاں ہے لیپ ٹاپ؟ You wanted to just play them. کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ لیپ ٹاپ دکھاؤں گی. ہم نے لیٹسٹ لیپ ٹاپ میں نے آپ کے لیے خود سلیکٹ کیا ہے اور میں نے ان کو یہ کہا ہے, انہوں نے کہا کہ پورٹل کھول دیں, جو بچے لیپ ٹاپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. میں نے کہا بالکل نہیں, جو بچے 65% اینڈ ابو ہیں ان سب کو لیپ ٹاپس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ مجھے وہی وہ بچی کہاں گئی جس نے ادھر بیٹھنا تھا, تو ادھر لے آؤ نا. نہیں, میری سیٹ پہ بیٹھو. سو سویٹ. دیکھو میں تمہیں بھولی نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ ٹائم جب میری آپ سے ملاقات ہوگی تو میں لیپ ٹاپس لے کے آؤں گی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو لرننگ ایڈز چاہیے, آپ کو اپنی اسائنمنٹس پوری کرنے کے لیے آپ کو لیپ ٹاپس کی ضرورت ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا ہر کام جو ہے آپ کا وہ ریسرچ بیسڈ ہو, آپ کا جو علم ہے اس کا دائرہ وسیع ہو, نالج آپ گین کرو. تو اس لیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بچوں کو لیپ ٹاپس کی ضرورت ہے, میں لیپ ٹاپس لے کے آ رہی ہوں آپ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت جلدی 1 لاکھ الیکٹرک بائکس بھی بچوں اور بچیوں کو دینے جا رہی ہوں, اور 100% فری, تاکہ آپ کو اپنے کالج یا اپنے یونیورسٹی آنے جانے کے لیے آپ کو کسی کی منت نہ کرنی پڑے کہ بھائی مجھے پلیز چھوڑاؤ. بچوں, میں نے جو محبتیں آپ سے سمیٹی ہیں, اب میں ایک بات بہت ضروری کرنے لگی ہوں سب پاکستانی, کیونکہ پاکستان کا جھنڈا آپ سب کے ہاتھ میں. میں جب سرگودا گئی تو میں نے وہاں پر بچوں کے ساتھ, آپ نے دیکھا میں کھڑی ہو کے وہ ملی نغمہ جو میرا بہت فیوریٹ ہے, یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے, میں جب بھی وہ نغمہ سنتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو وہ بچے جب پڑھ رہے تھے, ان کو کسی نے بتایا کہ مریم کو یہ بہت پسند ہے, تو وہ بچے جب پڑھ رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی, میں پڑھنے لگی. تو سرگودا کے بعد جب میں بہاولپور گئی تو وہاں پر بچوں نے میری تقریر کو اتنے غور سے سنا ہوا تھا اسٹوڈنٹس نے, کہ انہوں نے کہا کہ میڈم ہم نے آپ کے لیے ایک سرپرائز پریپیئر کیا ہے. میں نے کہا کیا سرپرائز ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا آپ نے ہمیں میسج دیا تھا کہ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے, تو ہم نے جو ورژن اس ترانے کا آپ کے لیے پریپیئر کیا ہے وہ یہ ہے, یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسباں اس کے. تو میں ایک ایک بچے سے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے, میں اس سے بیٹی سے جو بیٹھی ہوئی ہے, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وطن آپ کا ہے, آپ اس کے پاسبان ہو. اس وطن کا جو جھنڈا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اس وطن کو آگے آپ نے لے کے بڑھنا ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ پریشر آف جو رسپانسبلٹی آپ کے اوپر بطور پاکستانی, آپ اس کو فیل کرو. آپ یہ دیکھو کہ ایک ایک بچہ اگر پاکستان بن کے سوچے گا تو یہ پاکستان کدھر جائے گا. اور میں نے جو یہ محبت آپ سے ارن کی ہے, وہ میں نے کیوں ارن کی ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ آپ کے میرٹ کو کسی نے اپریشیٹ کیا ہے, کسی نے آپ کو سیلیبریٹ کیا ہے, کسی نے آپ کو اون کیا ہے. اور اگر یہی, اب دھیان سے بات سننا, اور میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنے لگی, میں یہاں پر سیاست لانا ہی نہیں چاہتی, حالانکہ سیاست بہت اچھی چیز ہے, خدمت کا نام ہے, لیکن یہ کیونکہ آپ ٹارچ بیئررز ہو اس ملک کے, یہ باتیں آپ سے کرنا انتہائی ضروری ہے. صرف میں آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ محبت میں نے ارن کی ہے آپ کو یہ احساس دلا کے آپ میرے ہو. آپ اگر پاکستانی ہو, پنجاب میں رہتے ہو, تو آپ کی اسٹیٹ, آپ کا صوبہ, آپ کی چیف منسٹر, آپ کی حکومت آپ کی ہے اور آپ کو اون کرے گی. آپ کے میرٹ کو نہ صرف ایکنالج کرے گی بلکہ اس کی ایسے خوشی منائے گی جیسے جنید میرا بیٹا جو ہے, اگر وہ کہیں سے کچھ جیت کے آتا ہے تو میں
وہ اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے پھولوں کا ہار لے کے کھڑی ہوئی. اسی طرح یہ اسکالرشپس وہ پھولوں کے ہار ہیں جو میں نے آپ کے گلے میں ڈالے ہیں. لیکن بچوں مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ یہ جو میں نے آپ کی محبت جیتی ہے، آپ کی کہتے ہیں یہ سی ایم لڑکوں کو بھی ایڈریس کریں، صرف بیٹیوں کو ایڈریس نہ کریں. مجھے نا ایکچولی لڑکے نظر نہیں آ رہے، شاید وہ پیچھے بیٹھے. لڑکے ذرا ہاتھ اٹھا دو. او ہو، یہاں تو بہت سارے لڑکے ہیں، تو لڑکیوں نے سب کی بولتی بند کی ہوئی ہے. سوری بچوں. چلو میں نہیں کہہ سکی اس کی کمپنسیشن میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے اتنے ہی عزیز ہو جتنے یہ عزیز ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں میرے وطن کا پرچم ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ محبتیں جو میں نے سمیٹی ہیں، یہ میں نے آپ کے میرٹ کو سیلیبریٹ کر کے، آپ کو اسکالرشپس دے کے، آپ کو اس چیز کا احساس دلا کے کہ آپ میری ذمہ داری ہو، آپ میرے ہو. میں نے یہ محبتیں آپ کو یہ درس دے کے نہیں سمیٹی. میں آج سکون کی نیند سوتی ہوں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میری خاطر باہر نکلو، سڑکیں توڑ دو، پولیس والوں کے سر پھاڑ دو، رینجرز کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولی مار دو. وہی رینجرز جو اپنی وردی میں آپ کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں. وہی پولیس والے جب آپ کو خدا نخواستہ کئی مسئلہ ہوتا ہے، پولیس میں بہت خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، میں جانتی ہوں، میں ان کو دور کرنے کے لیے کام کر رہی ہوں. میں بھی 100% مطمئن نہیں ہوں. لیکن جب بھی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آتی ہے تو پولیس والے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ لوگوں کی جو آپ کو ریلیف دینے کے لیے، آپ کو وہاں پر بچانے کے لیے، آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں. سب پولیس والے بھی ایک جیسے نہیں ہیں، بہت بہت اچھے آفیسرز بھی ہیں. اسی طرح تو میں ہر دفعہ یہ بات سناتی ہوں، جب خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے پنجاب حکومت پہ حملہ ہوا تو اس دن ہماری جو پولیس ڈپلائڈ تھی، رینجرز ڈپلائڈ تھے، ان میں سے 4 رینجرز کی جان گئی، پولیس والوں کی جان گئی، ان کو شہید کیا گیا. اور میں جب ان کی خبر پوچھنے سی ایم ایچ گئی تو ایک ہی لائن میں رینجرز کے جوان بھی تھے، پولیس کے جوان بھی تھے، فوجی جوان بھی تھے. تو میں ان سب کے سروں پہ پٹیاں بندھی تھیں، بڑی بڑی، اور آنکھیں سوجی ہوئی، کسی کی آنکھ ہی نہیں، اور کالی آنکھیں ہوئی ہوئی تھی. دے ور بیٹن بلیک اینڈ بلو. تو گردن پہ گولی میں نے خود دیکھی ایک کے لگی ہوئی. تو میں نے پوچھا کہ یہ گولی کہیں سے اڑتی آئی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے سامنے کھڑے ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مجھے گولی ماری. اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. اور وہ کوئی بہت بیچارے کوئی آسودہ حال کوئی امیر لوگ نہیں تھے، غریب ماں باپ کے بچے تھے جو آپ کی حفاظت کے لیے وہاں ڈیوٹی کر رہے تھے. تو جب ان کے سروں پہ میں نے پٹیاں بندھی دیکھی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ ہر کسی کے سر پہ پٹی کیوں بندھی؟ اور آنکھیں نیلی ہوئی ہیں، اور اتنا سوجا ہوا تھا منہ سب کا، وداؤٹ ڈسکریمنیشن. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیلوں والے ڈنڈے سے ہمارے سروں پہ مارا گیا اور ہماری جو سکلز ہیں وہ فریکچر ہو گئی، کھوپڑیاں توڑ دی ہوئی تھیں ان کی. کوئی قوم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے؟